فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. میرے بھانجے حسن، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تم نے بچپن میں دیکھا، میں نے رسول اللہ کے گھر میں تربیت پائی ہے. میرے پیغمبر وہ تھے فخفم مفخمن، جو مجلس میں بیٹھتے سب سے عزت اور تکریم کے باعث بنتے. تلیتلألأ وجہہ تلألؤ القمر، ان کا چہرہ یوں چمکا کرتا تھا جیسے چاند کی دمک اور چمک ہوتی ہے، عام چاند بھی نہیں، لیلۃ البدر 14ویں رات کے چاند جیسی چمک ہوتی. اطول من المربوع واکثر من المشذب، کوئی بندہ زیادہ اونچا ہو تو اس سے کم ہے، کوئی زیادہ پست ہو تو اس سے اونچی قد رکھنے والے ہیں. عظیم الہامہ، پیغمبر علیہ السلام کے چہرے مبارک کو رب نے باروب بنایا تھا. رجل الشعری، حضور پاک کے سر مبارک پہ بال ایسے تھے، ان انفرقت عقیقتہ فرق والا فلا، حضور پاک کے سر مبارک پہ مانگ نکل آتی، حضور نکال لیتے، سیدھی مانگ نکالتے تھے، ٹیڑھی مانگ کا رواج نہیں تھا. یہ سنت نہیں ہے، سنت سیدھی مانگ ہے، نکلتی تو نکال دیتے ورنہ ویسے ہی چھوڑ دیتے. یجاوز شعرہ شہمت اذنی، جب پیغمبر علیہ السلام کے بال بڑے ہونا ہوتے تو کان کی لو سے نیچے جاتے، اذا ہوا وفرہ، یہاں نیچے جاتے. اور پھر اس کے بعد فرمایا اظہر اللون، پیغمبر کرم بڑا خوبصورت تھا. حضور پاک کے لئے فرمایا واسع الجبین، حضور پاک کی پیشانی کشادہ تھی. ازج الحواجب، پیغمبر کے باریک خمدار یہ جو آبرو تھے، یہ آبرو ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں تھے، جدا جدا تھے. بینہما عرق، ان آبروؤں کے درمیان ایک رگ ہوتی تھی. یدرکہ الغضب، جب پیغمبر کسی اللہ کی نافرمانی پر غصے میں آتے، رب العزت کی نافرمانی پر غصے میں آتے، وہ رگ بھڑک اٹھتی تھی. بینہما عرق یدرکہ الغضب اقن الارانین، پیغمبر علیہ السلام کے ناک مبارک تھوڑے بلندی مائل تھے. یعلمہ من لم یتأملہ اشما، جو اچانک دیکھتا غور نہ کرتا تو یوں لگتا ناک بڑی لمبی ہے، لیکن یوں نہیں تھی، وہ تو ایک نور کی نورانیت ہوتی جو چمک رہی تھی. کسل لحیہ، پیغمبر کی داڑھی بڑی گھنی تھی، حضور پاک کی داڑھی مبارک بڑی گھنی اور بہترین تھی. رسول اللہ سہل الخدین، پیغمبر کے رخسار مبارک جو تھے وہ ہموار تھے، اونچے اٹھے ہوئے نہیں تھے. آگے فرمایا فصلی الفم، پیغمبر کا چہرہ، پیغمبر کا منہ حضور پاک کا اعتدال کے ساتھ فراغ تھا. اور پھر فرمایا دقیق المفلج الاسنان، پیغمبر علیہ السلام کے دانتوں میں تھوڑا تھوڑا سا فاصلہ اور اعتدال کے حسن کو پیدا کر دیتا. دقیق المسروبہ، ہم نے حضور پاک کو احرام کے موقع پہ دیکھا، حضور پاک کے ناف مبارک سے سینے مبارک تک بالوں کی ایک چھوٹی سی لکیر تھی. وَقَانَ عُنَقَهُ جِيدُ دُمْيَةٍ فِي صَفَاءِ الْفِضَّةِ، میرے بھانجے پیغمبر کی گردن دیکھنی ہوتی تو ایسے سمجھ جیسے کسی خوبصورت مورتی کو ڈھالا جاتا ہے اور اس کو ایک شیشے کے بوتل میں ڈالنے کے لیے ایسی خوبصورت گولائی، ایسی خوبصورت صفائی، ایسی خوبصورت رانائی پیغمبر کی گردن میں تھے. فی صفاء الفضہ، وہ گویا چاندی کے برتن میں ایک گردن نظر آ رہی ہے. معتدل الخلق، پیغمبر کا جسم بڑا اعتدال کے ساتھ بنایا گیا تھا. باطن متماسک، پیغمبر علیہ السلام کے گوشت جو تھے وہ جگہ جو ہاتھ کے ساتھ حضور پاک کی جو جوڑ والی تھی وہ پر گوشت نظر آتی تھی. بعید ما بین المنکبین، پیغمبر علیہ السلام کے دونوں کندھوں مبارک کے درمیان میں تھوڑا فاصلہ تھا جس سے حسن
بڑھ جاتا تھا. زخم القرادیس پیغمبر کے جوڑوں میں گوشت بھرا ہوا تھا. انور المتجرد, اللہ کی قسم فرمایا وہ جگہ جو کپڑے سے باہر رہتی ہے, جیسے چہرہ, جیسے ہاتھ, جیسے پاؤں کا جو لباس سے باہر رہنے والی جگہ ہوتی تھی, رسول اللہ کی انور المتجرد اس پر ایسا نور ہوتا تھا. ہم حیران ہو جاتے, اوے ہاتھ باہر ہوتے ہیں, انہیں کبھی کبھی دھوپ بھی لگتی ہے, انہیں آگ اور دھویں سے واسطہ بھی پڑتا ہے, پاؤں مٹی میں چلتے ہیں, انہیں کانٹے بھی چبھتے ہیں, انہیں پتھر بھی چبھتے ہیں, انہیں تکلیف بھی ہوتی ہے. فرمایا اس کے باوجود یہ باہر کے جسم کے حصے اتنے پیارے ہوتے, جو لباس کے اندر تھا اس کے حسن کی تو کیا بات ہی تھی. موصولم ما بین اللبتی والسرتی یجری بشعر کالخط, پیغمبر علیہ السلام کے جسم کے حصوں میں سینے سے لے کر نیچے تک بالوں کی ایک لمبی لکیر نظر آتی. عارض صدیینی والبطنی مما سوا ذالک, اس لکیر والی بالوں کے ارد گرد, اس لکیر والی بالوں کے دائیں بائیں پیغمبر علیہ السلام کے سینے پر, پیغمبر علیہ السلام کے پیٹ مبارک پر بال نظر نہیں آتے تھے, قدرتی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. اور آگے فرمایا اشعر الذراعین والمنکبین واعالی الصدر, پیغمبر علیہ السلام کے بازوؤں پہ بال تھے, کندھوں کی اونچی جگہوں پہ تھوڑے بال تھے, سینے کی وہ حصے کی جگہ جو داڑھی مبارک کے ساتھ تھی, گردن کے ساتھ تھی, ادھر چند بال نظر آتے, باقی نہیں تھی. پھر فرمانے لگے, فرمایا طویل الزندین, پیغمبر علیہ السلام کے جوڑ کے حسن کی تو کیا چاشنی تھی. رحم الراحہ, پیغمبر کی ہتھیلی بڑی کشادہ تھی. یہ سخاوت کی طرف اشارہ ہے کہ سخیوں کھلا ہوا کرتا ہے. شسن القدمین والکفین, پیغمبر علیہ السلام کے پاؤں میں جو خمدار جگہ تھی وہ ایسے تھی, ینبو عنہم الماء, اگر اس پہ پانی ڈالا جاتا وہ پانی ڈھلک جایا کرتا تھا, اوپر ٹھہرتا نہیں تھا. خمسان الاخمسین, اس کا حسن ایسے تھا کہ خمدار جگہ میں پاؤں کے تلوے کو بنایا ایسے گیا تھا. اذا زال زال قلعہ, حضور پاؤں اٹھاتے پوری قوت سے اٹھاتے, کانما ینحط من سبب, وہ ایسے چلتے جیسے گہرائی میں, جیسے نیچائی میں حضور اتر رہے ہو. وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيعًا, کسی سے بات کرنی ہوتی پورے چہرے سمیت اپنے سینے کو پھیرتے, اسے پوری کمپنی دیتے, عزت دیتے, اس سے بات کرتے, خالی چہرہ نہیں پھیرتے تھے بلکہ سینہ ساتھ پھیرتے. التفت جمیعا, اس کی طرف پورے ہوتے, اس سے بات کرتے. ذریع المشیہ, پیغمبر کی چال تیز رفتار تھی, جب پیغمبر علیہ السلام چلتے تھے تو بڑی اچھی اور سبک رفتاری سے چلتے تھے. خافض الطرف, اکثر طور پہ حضور کی نظریں نیچی رہتی تھی, پیغمبر علیہ السلام نیچے دیکھتے تھے. جل نظرہ الملاحظہ, شرم اور حیا کی وجہ سے کہیں کسی کو دیکھنا ہوتا تو آنکھوں کے کونے سے دیکھتے, آنکھ بھر کے. حضور کے دیکھنے کی عادت نہیں ہوتی تھی, پیغمبر علیہ السلام یوں دیکھتے. نظرہ الی الارض اکثر من نظرہ الی السماء, پیغمبر علیہ السلام کی آنکھ مبارک کی نظر زمین پر زیادہ ہوتی, آسمان پہ کم ہوتی. کبھی وحی اترنی ہوتی تو اوپر بے قراری سے دیکھتے, ورنہ اوپر دیکھنے کی عادت نہیں تھی. پھر فرمایا یسوق اصحابہ, جنگ میں, جہاد میں, سفر میں صحابہ کو آگے چلا دیتے, کبھی یوں نہ کہتے میرے آگے کیوں چل رہے ہو. یہ تکبر, یہ غرور, یہ تکلیف دہ معاملہ حضور میں نہیں تھا. وَيَبْدَعُ مَنْ لَقِيَ بِالسَّلَامِ, جو حضور پاک سے ملتا حضور خود سلام میں پہل فرماتے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.